ناظرین، ایک طرف رب پاک عز و جل صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے کہ کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ بھلائی کا، جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ایک طرف قرآن پاک یہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا، یہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ ایک طرف حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف میں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ ارشاد فرمائے لا تذکروا معاویہ الا بخیر فانی سمعت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ ایک کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرو، کیوں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا۔ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، حسنین کریمین جن سے سلو فرمائیں، بیعت فرمائیں، اور امام حسن مجتبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے خلافت ان کو دے کر ان سے سلو فرمائیں، جن کے ہدیوں کو حسنین کریمین شرف قبولیت بخشیں، جن کے بارے میں جناب ابو درداء فرمائیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ نماز حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر کسی کی نہیں دیکھی، جن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر فرمائیں کہ امیر معاویہ بہت بڑے سخی ہیں، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مبارک امام المحدثین یہ فرمائیں کہ جو غبار حضرت امیر معاویہ کے ناک میں گیا جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز اس غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتے، جن کے بارے میں حضرت معافی بن عمران فرمائیں ان سے جب پوچھا جائے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، تو وہ غصے سے فرمائیں کہ نبی پاک یا صحابہ کو کسی کے ساتھ کمپیئر، موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ فرمائیں کہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب، صحابی، سسرالی رشتہ دار اور اللہ کی وحی کے امین ہیں، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرمائیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو کسی کے ساتھ قیاس نہیں کریں گے، کیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد والوں کا، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے جس میں میں مبعوث کیا گیا ہوں، جن کے بارے میں سیدنا حضرت بشر حافی علیہ رحمہ فرمائیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ جناب امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، تو وہ فرمائیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز جیسی 600 ہستیوں سے زیادہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، جن کے بارے میں امام مجاہد تابعی فرمائیں کہ اگر تم حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے تو یقیناً یہی کہتے کہ یہ مہدی ہیں۔ امام احمد بن حنبل جن کے بارے میں فرمائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسبی اور سسرالی رشتوں کے۔ جب عرض کی گئی کہ کیا سیدنا امیر معاویہ کے لیے بھی یہ ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ جو مولا علی پاک کے خلیفہ ہیں، ان سے پوچھا گیا حضور یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پر بک بک کرتے ہیں اور ان پر معاذ اللہ لعنت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان لعنت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابو توبہ ربیع بن نافع حلبی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام کے لیے پردہ ہیں، جب کوئی اس پردے کو کھول دیتا ہے تو جناب معاویہ سے بلند رتبہ صحابہ پر بھی جری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات مشاہدے میں ہے، آپ کو کوئی رافضی، نیم رافضی ایسا نہیں ملے گا جو جناب امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہو اور باقی تمام صحابہ کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہو، ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے جناب امیر معاویہ کی شان میں بک بک کرنے والے کو کوڑے لگوائے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دے اور اگر وہ گالی گمراہی اور کفر کی ہے، یعنی ان کی طرف گمراہی یا کفر کی نسبت کرے تو قتل کر دو، اور اگر وہ گالی ہے جو عامت الناس میں دی جاتی ہے
تو پھر اس کو سخت سزا دی جائے۔ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے پوچھا کہ جناب میرا ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے اور بعض اوقات میں اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں، تو امام احمد بن حنبل نے جلدی سے فرمایا اس کے ساتھ کھانا مت کھایا کر، اور فرمایا جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کی تنقیص کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر برائی چھپی ہوتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھ، اس کی کوئی عزت نہیں۔ حضرت شہاب بن خداش فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی خوبیاں بیان کرو جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور الفت پیدا ہو۔ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات بیان نہ کرو ورنہ تم لوگ صحابہ کرام کے خلاف بھڑکانے والے ہوگے۔ اسی بات کو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب میرے کسی بھی صحابی کا ذکر ہو تو اپنے منہ بند کر لو۔ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ نسیم الریاض میں جو کہ الشفاء شریف کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں کہ من یکن یطعن علی المعاویہ فذاک قلب من کلاب الہاویہ، فرمایا جو امیر معاویہ کے بارے میں طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ اعدل فضلاء اور بہترین صحابہ میں سے ہیں۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان علی هو المصیب وان کان معاویہ مجتہدا وهو ماجور ان شاء اللہ، فرمایا بے شک مولا علی درست رائے کو پہنچے، اگرچہ حضرت امیر معاویہ مجتہد ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر پانے والوں میں سے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سب کے سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع فرمانے والے ہیں، ان کی تعظیم فرمانے والے ہیں۔ اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو کسی صحابی پر طعنہ کرے اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو ان کی تعریفیں فرمائی ہیں، یہ معاذ اللہ ان کی توہین کر رہا ہے۔ ان صحابہ کے بعض معاملات جن میں جھوٹی روایات موجود ہیں، حکایات کاذبہ، ایسی جھوٹی باتوں کو رب پاک عز و جل کے ارشادات کے مقابلے میں لانا اہل اسلام کا کام نہیں۔ رب پاک نے تو آیت مبارکہ میں ان کا منہ بند کر دیا جس میں صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ تو جب اللہ پاک اس بات کو جانتا ہے، اس کا علم ازلی ابدی اور وہ اول و آخر کا جاننے والا ہے، وہ جانتا تھا کہ صحابہ میں اختلاف ہوں گے، اس کے باوجود فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے، پھر بھی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے جس کا صاف مطلب ہے کہ ان صحابہ کے جو اختلافات ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں، ان میں نفسانیت نہیں ہے، وہ رضا الہی ہی ان سب کے پیش نظر تھی۔ کسی نے خطا اجتہادی کی، کسی کی رائے درست تھی، جن کی درست تھی مولا علی پاک ان کے لیے 2 اجر، جن سے خطا اجتہادی ہوئی حضرت امیر معاویہ ان کے لیے 1 اجر۔ ناظرین یہ تھا ایک رخ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جو قرآن اور سنت ہمارے بڑوں کی سمجھ میں آئے گا ہمیں وہ لینا ہے، اور جو موجودہ صدی کے اندر کسی چڈو کی سمجھ میں آئے گا وہ ہم نے نہیں لینا۔ اب دوسری طرف رافضی، نیم رافضی ٹولہ، مرزا چڈو، مولوی اسحاق جالوی جو اس کا استاد ہے، بابا ہے، اور مودودی جیسے جس نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر صحابہ کرام کی گستاخیاں لکھی اور وہ مرزا چڈو کا دادا استاد ہے، یہ سب کے سب صحابہ کرام خصوصاً حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ، ان ہستیوں کے بارے میں بک بک کرے رافضیوں کی روش پر، اور دوسری طرف قرآن پاک، حدیث پاک، اہل بیت، حسنین کریمین، اکابرین امت، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، مجتہدین، وہ ان کی شان بیان کریں۔ تو ناظرین آپ فیصلہ فرمائیے کہ دین اسلام کس سائیڈ پر ہے۔
ان چڈوؤں کے پاس، ان رافضیوں کے پاس، ان صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے والوں کے پاس، یا پھر پوری امت کی چین جن کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کا حضور نے حکم دیا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. جو بڑوں کی سمجھ میں آیا وہ قابل قبول ہے، یا جو ان چڈوؤں کی سمجھ میں آیا وہ قابل قبول ہے. تو یقیناً ہر عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ، عاشق بزرگان دین یہی کہے گا کہ جناب جو بات اللہ نے فرما دی، نبی پاک نے فرما دی، اکابرین امت نے فرما دی، ہم